اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Today's lecture is the continuation of the previous lecture, and that was on the review which has been taken from the Civil Procedure Code. So let's see the grounds for the review. Number 1, appealable decree or order. When any person is aggrieved by a decree or order and appeal is allowed against such decree or order but appeal is not filed, review application can be filed against such decree or order. اپیل کے اوپر میرے آلریڈی ایگزاسٹیو لیکچرز موجود ہیں، تو اپیل کے بارے میں وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپیلیبل آرڈرز ہوں، وہاں پر ہم آلریڈی یہ ڈسکشن بھی کر چکے ہیں کہ کچھ آرڈرز اپیلیبل ہوتے ہیں، کچھ اپیلیبل نہیں ہوتے. تو جن میں اپیل الاؤڈ ہوتی ہے صرف انہی میں اپیل کی جا سکتی ہے، جن میں اپیل الاؤڈ نہیں ہوتی ان میں پھر باقی طریقے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپیلیبل آرڈرز ہیں ان میں اپیل تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اپیل نہیں کی گئی ہو تو پھر ریویو کی جو ریلیف ہے اس کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپیل بھی فائل کی جائے اور ساتھ میں ریویو بھی، ایک جو دادرسی ہوگی اس کو انجوائے کیا جائے گا. نمبر 2، نو رائٹ آف اپیل الاؤڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر رائٹ آف اپیل ہی نہ ہو، جو نان اپیلیبل آرڈرز ہوں ان کے بارے میں کیا بات ہوگی. ویئر نو رائٹ آف اپیل از الاؤڈ ٹو این اگریوڈ پارٹی، دا پارٹی کین فائل اے ریویو اپلیکیشن. تو یہاں پر ایک فیسلٹی ہے کہ اپیلیبل آرڈرز میں بھی اگر اپیل فائل نہیں کی تو ریویو کیا جا سکتا ہے، اور جو نان اپیلیبل آرڈرز ہیں ان میں تو ریویو کیا جا ہی سکتا ہے. اب ریویو کن بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے وہ آلریڈی میرے لیکچر 1 میں ڈیٹیل سے ڈیفائنڈ ہیں. جن ساتھیوں نے لیکچر 1 نہیں دیکھا وہ لیکچر 1 دیکھ لیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں. ڈسکوری آف دا نیو اینڈ امپورٹنٹ میٹر اور ایویڈنس. کسی نئے اور اہم ثبوت کی دریافت ہو جاتی ہے. when a new and important matter or evidence is discovered but such matter or evidence was not within the knowledge of the aggrieved person, or such matter or evidence could not be produced by aggrieved person at that time when decree or order was passed, review application can be filed. review application کی تو جا سکتی ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی نئی دریافت ہوئی ہو کسی امر کے بارے میں یا پھر کسی ثبوت کے بارے میں. بس اس کے لیے 2 شرائط ہیں کہ یہ جو نیا امر یا ثبوت دریافت ہوا ہے یہ اس وقت جب آرڈر پاس ہو رہا تھا، جب اوریجنل پروسیڈنگ چل رہی تھی، جو اب ایگریوڈ پرسن ہے جو ریویو پٹیشن لے کے آیا ہے اس کے نالج میں نہیں تھی، یا پھر یہ پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں تھا. نمبر 4 ہے مسٹیک اور ایرر. when any mistake or error is apparent on the face of record and not required any extra evidence to establish it, then a review application can be filed. جب کوئی ایسی ظاہری غلطی ہو جو کہ باقاعدہ سے نظر آ رہی ہو اور اس غلطی کی وجہ سے پورے فیصلے پر اثر پڑ رہا ہو، وہ غلطی پورے فیصلے پر اثر انداز ہو رہی ہو، اس غلطی سے کوئی شخص متاثر ہو رہا ہو، تو اس کی درستگی کے لیے ریویو کی اپلیکیشن کی جا سکتی ہے. کیونکہ عدالتیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے قائم کی جاتی ہیں، تو لہٰذا اگر انصاف کی فراہمی میں کوئی بھی غلطی ہو تو اس کو فوری طور پر درست کیا جاتا ہے. 5 نمبر پہ ہے کہ اینی ادر سفیشینٹ گراؤنڈ. Party may apply for review an order or decree when there is any other sufficient ground or reason. Review application can be filed. ویسے تو مسٹیک بتا دیا گیا، ایرر بتا دیا گیا، ڈسکوری آف دی نیو ریکارڈ بتا دیا گیا، ایویڈنس کی ذکر ہوئی،
امپورٹنٹ میٹرز کا ذکر ہوا، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی معقول وجہ ایسی ہے جو کہ ریویو کرنے کے لیے کافی ہے اور عدالت اس کو معقول سمجھتی ہے، تو پھر اس صورت پر بھی ریویو کی اپلیکیشن کی جا سکتی ہے اور عدالت مناسب سمجھے تو اس کو انٹرٹین کر سکتی ہے۔ ریویو کی اپلیکیشن ایکسیپٹ بھی ہو سکتی ہے اور ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایکسیپٹنس کے لیے تو ہم نے اس کے مختلف پروٹوکولز تھے، کرائٹیریاز تھے، وہ مطالعہ کر لیے۔ اب ذرا ریجیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اپلیکیشن فار دا ریویو میں بی ریجیکٹڈ آن ون where it appears to the court that there is no sufficient reason for the review۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ عدالتوں کا بنیادی مقصد انصاف کی فراہمی ہوتا ہے، اور انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتوں سے کو جو مناسب لگتا ہے وہ کرتی ہیں۔ تو لہٰذا غلطی کو دور کرنے کے لیے جہاں پر ریویو اپلیکیشن ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، وہاں پر اگر عدالت کو مناسب نہیں لگ رہا، عدالت کو کوئی معقول وجہ نظر نہیں آ رہی، تو پھر ریویو کی درخواست کو خارج بھی کیا جا سکتا ہے۔ where an application for the review is heard by more than one judges and the court is equally divided۔ مثال کے طور پر 2 ججوں نے ریویو اپلیکیشن سنی اور ایک جج کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے، ایک کہہ رہے ہیں ریجیکٹ کیا جانا چاہیے، تو پھر ریجیکشن کا چانس زیادہ ہے۔ آرڈر آف ریجیکشن نان اپیلیبل۔ اب ریویو کو جو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں پھر کیا دادرسی ہے؟ نو اپیل لائز فرام این آرڈر ریجیکٹنگ این اپلیکیشن فار ریویو۔ انفیکٹ ریویو خود ایک دادرسی ہے اور اپیل ایک علیحدہ سے دادرسی ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس فریق کی درخواست ریویو ریجیکٹ کر دی گئی، اس ریجیکشن کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی۔ لمیٹیشن پیریڈ فار دا اپلیکیشن آف ریویو۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ سی پی سی پڑھاتے وقت ساتھ ساتھ جہاں پر بھی ممکن ہو لمیٹیشن پڑھاتا جاؤں، تو یہاں پر بھی لمیٹیشن کا ذکر ہے۔ دی اپلیکیشن فار دا ریویو پرووائڈز پیریڈس آف 90 days فرام دا ڈیٹ آف دا ڈکری اور آرڈر ایکسیپٹ ان کیسز مینشن ان سیکشن 161 اینڈ 162 آف دا لمیٹیشن ایکٹ 1908 which respectively deals with the review of the judgment or decree of the small causes courts and the high court۔ عام حالات میں ڈکری یا آرڈر پاس ہونے کے 90 دن کے اندر اندر ریویو کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ 90 دن کے بعد پھر یہ ٹائم لیپس ہو جاتا ہے اور لمیٹیشن لا کے تحت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن لمیٹیشن کے سیکشن 161 162 میں جہاں پر اسمال کازز کورٹس کا اور ہائی کورٹ کا تذکرہ ہے، وہ ان 90 days کی لمٹ سے آؤٹ ہیں۔ کنکلوژن that the court possesses discretionary power to allow review application, however it is necessary that such power should be exercised judicially۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ عدالتوں کا بنیادی مقصد انصاف کی فراہمی ہوتا ہے اور انصاف کی فراہمی کے لیے جو مناسب سمجھے کر سکتی ہیں، اور اگر عدالت کو کوئی معقول وجہ سمجھ میں آتی ہے تو وہ ریویو کی اپلیکیشن کو پاس کر سکتی ہے، ادروائز ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ یہ عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے، لیکن ثوابدیدی اختیار کو بھی عدالتی طریقے سے ایکسرسائز کیا جاتا ہے۔ ریویو کے حوالے سے 2 لیکچر سے لیکچر اچھا لگا تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام۔